آج کے باب کا عنوان ہے دکھوں کے ساجی۔ کہتے ہیں ایک عدالت میں ایک شخص کے خلاف مقدمہ پیش ہوا۔ صاحب عدالت نے استغاثے کی طرف سے پیش ہونے والے گواہ پر جرح کرتے ہوئے پوچھا، کبھی تم نے اس شخص کے ساتھ سفر کیا؟ نہیں۔ کبھی اس کے پڑوس میں بسے ہو؟ نہیں۔ کبھی اس سے کوئی معاملہ پیش آیا؟ جواب پھر نفی میں تھا۔ عدالت نے اس شخص کے خلاف اس شخص کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک ایسی عدالت کا واقعہ ہے جس کی بصیرت کے قصوں سے فارس و شام کے ایوان لرزہ بر اندام تھے، لیکن جس کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک عام شخص برسر عام اس کے لمبے کرتے کی لمبائی پر نکتہ چینی کر سکتا تھا۔ ہم کسی عدالت کی کارروائی بیان کرنے چلے ہیں، نہ کسی کے خلاف الزامات کی کوئی فہرست ہے جو ہمیں ثابت کرنا ہے۔ سیدھے سادے کیڈٹوں کا تعارف مقصود ہے کہ گرما کی جھلستی دوپہروں میں جن کے ساتھ میلوں کی مسافت قدم بقدم ہنستے مسکراتے طے کی، سنسناتی سردیوں کی کتنی ہی ویران راتیں قبرستانوں کے سناٹوں میں پہلو و پہلو گزاریں، اور کتنی ہی برساتوں میں دھڑک کے خوبصورت رنگوں پہ مچلتی خواہشوں کا خون ہوتے دیکھا۔ افسانوی راتوں میں تصور جانا میں کھونے کی بجائے جی سی آفس میں حاضر دی، پورے دن کی چیخ و پکار کے بعد کہوں کی محفلیں سجائیں، تھکن سے چور جسموں کے ساتھ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھایا، کرب انگیز لمحات میں غم بانٹے اور زخم کھا کر مسکراتے رہے۔ زندگی کی راہوں پر جانے کتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں کہ برسوں کی شناسائی کے بعد بھی بیگانے سے لگتے ہیں، اور کتنے حسین لوگ تھے جو مل کے ایک بار آنکھوں میں جذب ہو گئے، دل میں سما گئے قسم کی کیفیات سے بھی پالا پڑتا ہے۔ سکھ کے ساتھی بھول سکتے ہیں، لیکن دکھوں کے ساجی بھلائے نہیں بھولتے، اور آج ہم انہی دوستوں کا احوال قلم بند کرنے چلے ہیں جو یادوں کی جھولی میں تازہ پھولوں کی طرح محفوظ ہیں، اور وقت کی ظالم آندھی جن کے نقوش سر منہ بھی نہیں مٹا سکی۔ جی سی لطیف، جی سی مخفف ہے جنٹلمین کیڈٹ کا، تو جنٹلمین کیڈٹ لطیف۔ ہمارے ہاں دو لطیف تھے، ایک تو اپنے نام کی طرح لطیف یعنی اسم بامسمہ، دوسرے اس کے برعکس یہ جو اسم بامسمہ لطیف تھے جسمانی طور پر خاصے کثیف تھے، یعنی 1 میل کی دوڑ میں ہمیشہ 10 کے 10 نمبر لینا ان کا شیوا، رسے چڑھتے ہوئے ڈارون کی تھیوری سچ ثابت کرنا ان کا مسلک، 9 میل کی دوڑ میں مسلسل دوڑتے ہی چلے جانا ان کی عادت، اور چھوٹے موٹے نالوں کھالوں کو کسی چھلاوے کی طرح پھلانگ جانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل۔ پی ایم اے والوں نے ان کی سخت جانی دیکھ کر انہیں پیرا کورس پر بھجوا دیا، یعنی نیلے گگن کے تلے پیراشوٹ سے باندھ انہیں آکاش کی بلندیوں سے دھرتی کی گود میں پھینکا جانا تھا۔ سخت کوشی کا سخت امتحان۔ یا لوگ بتاتے ہیں کہ جانے سچ ہے یا جھوٹ کہ وہاں انہیں ایک اور ہی مسئلے سے سابقہ پیش آیا۔ جہاز سے چھلانگ لگانے کے بعد پیراشوٹ انہیں کٹی پتنگ کی طرح اڑائے لیے پھرتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے وہ زمین پر آئے۔ دوسری بار ان کے تلووں سے بھاری پتھر باندھے گئے تاکہ پرواہ ہوائیں انہیں بحر عرب کے حوالے نہ کریں۔ لطیف نمبر 2، پی ایم اے سے بلاوا آیا تو ہماری پلاٹون میں لپک کر سب سے پہلے اکیڈمی پہنچنے والے وہی تھے، اور اس ناطے وہ ہمارے پہلے ایس جی سی یعنی سینئر جنٹلمین کیڈٹ بنائے گئے۔ یہ سمجھ لیں کہ سینئر جنٹلمین کیڈٹ ایک طرح کلاس کا مانیٹر ہوتا ہے۔
اسے آپ اسکول کے مانیٹر کی طرح کا ایک فوجی مانیٹر کہہ لیجئے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایس جی سی کی ذمہ داریاں سورج نکلنے سے پہلے شروع ہوتی ہیں اور رات ڈھلنے کے بعد تک جاری رہتی ہیں۔ منہ اندھیرے پلاٹون کو تیار کر کے اسٹاف کے حوالے کرنا، رات کو سب اچھا رپورٹ دینا، پلاٹون کمانڈروں کے احکامات وصول کر کے پلاٹون تک پہنچانا اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بنتے تو سبھی کیڈٹ ایس جی سی ہیں باری باری، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں کہ ایک تو کیڈٹوں کو ایس جی سی کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر ہونا چاہیں تو ایس جی سی کو باخبر رکھتے ہیں۔ دوسرے، سینئر ہونے کے بعد بہت سے ہرکارے جونیئر کیڈٹوں کی مشکل میں بآسانی دستیاب ہوتے ہیں، اور کوئی خبر کہیں سے منگوانی ہو یا کہیں بھجوانی ہو تو کوئی خاص مشکل پیش نہیں آتی۔ لیکن جی سی لطیف نمبر 2 پر تو سر منڈواتے ہی اولے پڑے، یعنی اکیڈمی پہنچتے ہی ایس جی سی بنا دیے گئے۔ اب حالت یہ ہوتی ہے کہ رات کو وہ اپنی پلاٹون کی ہو کر رپورٹ کسی سینئر کو دینے جا رہے ہیں، وہاں سے انہیں بہت سے سینئر اچک لیتے کہ ذرا فلاں کمپنی یہ اطلاع دے آؤ، فلاں پلاٹون سے یہ خبر تو لاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ راستے میں سینئروں سے مڈ بھیڑ بھی ہوتی رہتی۔ جب ہم خراٹے لے رہے ہوتے تو وہ برآمدے میں لڑکھڑا رہے ہوتے، پتہ چلتا کہ لطیف اوکے رپورٹ دے کر واپس آ گئے۔ لیکن آفرین ہے اس شخص پر کہ اس کے چہرے کے لطیف مسکراہٹ کوئی نہ چھین سکا۔ خان افضل، پاک باز و پاک صاف، نمازی، پرہیزگار، سیدھا سادہ سا کیڈٹ، پشتو بولتے تھے بڑی روانی کے ساتھ، لیکن ان کی سب سے بڑی مشکل بھی یہی تھی کہ ان کی ساری فصاحت و بلاغت پشتو تک آ کر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ اردو میں مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر سے بدلنا تو خیر ہمارے پٹھان بھائیوں کا عام شیوہ ہے، لیکن وہ انگریزی کو بھی پشتو کے سانچے میں ڈھالتے تھے اور انگلش انسٹرکٹروں کے علاوہ پلاٹون کمانڈروں کے غیظ و غضب کو بھی دعوت دیتے رہتے تھے۔ ترنگ میں آتے تو ہمیں یہ گیت سنایا کرتے، لاڑ شاہ پہ خارتا قمیض طور مالا لار بڑا، تازہ تازہ گلونا در میں سلور مالا را بڑا، کہ ذرا پشاور تک جانا اور میرے لیے ایک کالی قمیض اور 3-4 تازہ پھول لیتے آنا۔ اور پھر تو یہ گیت ہر محفل کے لیے لازم و ملزوم ہو کر رہ گیا۔ شیر افضل پاسنگ آؤٹ کے بعد آزاد کشمیر رجمنٹ کے حصے میں آئے ہیں۔ یہ چوڑے چکلے شانے، نکلتا ہوا قد، بلوری آنکھیں اور نقرئی گھنٹیوں کسی آواز میں بولتے، یہ تھے ہمارے شیر افضل۔ کڑی دھوپ کے میلوں سفر نے انہیں مغموم کیا، نہ برف کی سلوں پر کڑی مشقتیں ان کی مسکراہٹیں چھین سکیں۔ غالباً یہی خوبی انہیں ہمارا بٹالین کوارٹر ماسٹر بنا گئی۔ منور، بلا کی ذہین چیز جنہوں نے ثابت کر دکھایا کہ رنگ سانولا ہونے کے باوجود انسان لگن سے کام کرے تو کوئی اسے اس کے صحیح مقام سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ شروع میں پی ایم اے کی مشقتیں ان پر عذاب بن کر نازل ہوئیں کہ کبھی ان کی ٹانگ سلامت نہ رہتی تو کبھی دہکتے بخار نے ان کا پیچھا کیا ہوتا، کبھی ان کا معدہ قابو سے باہر ہو جاتا تو کبھی انگ انگ سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہوتی۔ لیکن پھر وہی منور تھا کہ پی ٹی گراؤنڈ میں اسے لوہے کا آدمی کہتے اور کلاس روم میں سنڈیکیٹ لیڈر۔ کمپنی کے سینئر انڈر آفیسر ہونے کا شرف انہیں کو حاصل ہوا۔ ظفر سلیم، چھوٹی توپ کی کسی بیرل کی طرح دبلے پتلے ہنستے مسکراتے سلیم کو توپ خانے والوں نے اچک لیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہر وقت یوں گھورتی نظر آتی جیسے کوئی اوپچی اپنے توپچی کے لیے ٹارگٹ تلاش کر رہا ہو۔ شروع میں ان کی ٹانگوں نے بھی تعاون سے انکار کر دیا، زخموں سے ہلکان ہوئے جاتے، ان کے ہاں جاتے تو یوں لگتا جیسے کمرہ آیوڈیکس بنانے والوں کے تعاون سے تعمیر کیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آیوڈین کی بھپکاروں کی جگہ یوڈی کلون کی مہکاروں نے لے لی
اور درد سے کراتا ظفر ہنستے مسکراتے شہزادے سلیم میں بدل گیا۔ ہمایوں۔ ہنستے مسکراتے ہمایوں کسی مغل تاجدار کی نشانی تو نہیں تھے، البتہ اپنے ڈیل ڈول سے کسی پہلوان گھر کے چشم و چراغ ضرور دکھائی پڑتے تھے۔ ہجوم کی وجہ سے پی ٹی پیریڈ خاصا شاک گزرتا تھا اور 1 مائل والا دن تو قیامت سے کم نہ ہوتا۔ 1 مائل میں بارہا فیل ہونے کے بعد بہت بات کی بات ہے کہ ایک دن میس میں بیٹھے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ پی ٹی میں پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ ہم نے حیرانگی کے عالم میں ان کے اس بیان کی وضاحت چاہی تو انہوں نے کہا کہ پہلے جب میں 1 مائل ختم کر کے واپس آتا تھا تو سٹارٹنگ پوائنٹ پر کوئی شخص موجود نہ ہوتا تھا، سب جا چکے ہوتے تھے، لیکن اب واپس آتا ہوں تو کچھ لوگ جھنڈے وغیرہ سمیٹ رہے ہوتے۔ افسوس کہ ایک سیانے کی وجہ سے انہیں پی ایم اے کو خیر بات کہنا پڑا۔ اقبال عابد بہت ہی باصبر قسم کی چیز تھے۔ فوجی مشقتوں کے دوران اکثر اس حالت میں پائے جاتے کہ لائٹ مشین گن اٹھائے ہوئے ہیں، چہرے سے پسینے کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، حیران نظروں سے اپنے مددگار LMG نمبر 2 کو تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے غائب ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ پیچھے سے پلاٹون کمانڈر چیخ رہے ہیں، تمہارے قدم لڑکھڑائے کیوں جاتے ہیں؟ بیچارہ عابد کس سے کہے، کس سے سنے؟ ایک بار میپ ریڈنگ کی ایک ایکسرسائز میں پلاٹون کمانڈر نے کسی کام سے بلایا، ہاتھ میں رنگ برنگی پینسلیں تھامے وہ درختوں کی اوٹ سے برآمد ہوئے تو فوراً ہی پلاٹون کمانڈر کا سامنا ہو گیا۔ گھبرا کر انہوں نے ایڑیاں بجائیں اور پینسلوں والے ہاتھ ہی سے سلوٹ داغ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک الگ کہانی ہے۔ روایت سننے میں آئی ہے کہ آج بھی کسی سینئر کو سلوٹ کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ کو یوں جھٹکا دیتے ہیں جیسے کوئی چیز گرا رہے ہیں۔ پرویز اقبال پلاٹون کے قابل احترام دانشوروں میں سے ایک تھے۔ حجم تو ان کا بھی کچھ کم نہ تھا، لیکن پی ٹی کے پیریڈ میں لشتم پشتم دوسرے کیڈٹوں کے ساتھ ملے رہتے تھے۔ رات کے 10 بجے کے بعد جب اکیڈمی میں لائٹ آن رکھنا جرم ہے، وہ روشنیاں گل کر کے سگریٹ کی لو میں یاروں دوستوں کے ساتھ فکر کی نئی شمعیں جلاتے تھے۔ دکھ درد کچھ اپنا کہتے، کچھ اوروں سے سنتے۔ ایک بار رات گئے، جاگتے ہوئے پکڑے جانے کی پاداش میں کتنے ہی دن غمگین رہے۔ جی سی جہانگیر ویسے تو ہم سب ہی جی سی تھے، لیکن جانے ان کا نام جی سی جہانگیر کیوں پڑ گیا تھا؟ شاید اس لیے کہ جی سی کی ڈگر سے ہٹ جانے کا تصور بھی ان کے ہاں نہ پایا جاتا تھا۔ ڈاجنگ انہیں کبھی چھو کر نہ گزری تھی۔ پابندی اوقات کے کھاتے میں پوری پلاٹون کا درد ان کے جگر میں تھا، اور اس کا مفہوم ان کے نزدیک یہ تھا کہ شام 4 بجے پلاٹون کمانڈر نے کہیں بلایا ہے تو اس کی تیاری صبح 4 بجے سے شروع کی جائے۔ گھنٹوں پہلے وہ تیار ہو کر پریشانیوں کے عالم میں ایک کمرے میں جاتے تو ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے کہ ہیں صرف 3 گھنٹے باقی ہیں اور تم نے ابھی تک لباس بھی نہیں بدلا۔ گھبرا کر کسی دوسرے کیڈٹ کی خبر لینے جاتے تو ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا کہ کمرے کا مکین انہیں بے سدھ سویا پڑا ملتا۔ ضامن نقوی اس صحت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ نظر ضرورت سے زیادہ تیز تھی، جسے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اینک لگاتے تھے۔ روڈ واک رن کے دوران اکثر سڑک کنارے کسی آنگن میں لہراتے دوپٹے سے جا الجھتی تھی، جنہیں بڑی مشکلوں سے یقین دلانے کے بعد چھڑایا جاتا تھا کہ یہ کوئی عام سا کپڑا تار پر پڑا سوکھتا ہے، کسی حسین چہرے کا حالہ نہیں کیا ہوا۔ پی ٹی اور ڈرل کی مشقتوں کے دوران کھونے والی قوت کے بروقت بحال کرنے کے زبردست مدعی تھے، لیکن اس کا کیا کیجیے کہ ایک مرتبہ پی ٹی سٹاف نے ان کے جبڑوں کو غیر ضروری حرکت کرتے دیکھ لیا۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ موصوف
اینڈ پی ٹی پیریڈ کے دوران چاکلیٹ سے شوق فرما رہے ہیں۔ تلاش پر جیبوں سے شکر کی کمی پورا کرنے کا اور بہت سارا سامان وافر مقدار میں برآمد ہوا۔ سٹاف نے تجویز کیا کہ وہ ان چاکلیٹوں کو پلاٹون کمانڈر کے حضور پیش کریں اور ان سے پوچھیں کہ سر آپ کھائیں گے؟ پلاٹون کمانڈر اس وقت سخت جاہو جلال کے عالم میں پی ٹی گراؤنڈ کے گوشے میں ایک ایسے کیڈٹ مصروف پیکار تھے جو پی ٹی سٹاف کی حسب منشا ایک دیوار کے دائیں سے جا کر بائیں سے آنے کی بجائے دوڑتے کیڈٹوں کی آڑ میں دائیں ہی دائیں سے واپس آ گیا تھا۔ نقوی بھائی گئے پوچھنے، سر آپ نوش فرمائیں گے چاکلیٹ؟ اس کے بعد کیا ہوا اس کا حال انہی کی زبانی سنیں تو زیادہ لطف آتا ہے، بیان نہ ہو سکے گا۔ فتح خان نیازی میاں والی کی سرزمین کا ایک جیالہ، بے باک، نڈر اور دوستوں کا متوالا، باکسنگ کے فائنل مقابلوں میں ناک سے خون کسی جھرنے کی طرح پھوٹ پھوٹ بہتا تھا، لیکن وہ تھا کہ چٹان بنا کھڑا تھا۔ دوستوں کی محفل میں موم کی طرح پگھلا رہتا۔ فارغ اوقات میں ہم ان سے مائے سنا کرتے، اے دل امانت سجنا دی، کتے ہور لگایا نہیں جانتا۔ افسوس حالات نے انہیں بھی ہم سے چھین لیا اور وہ فوج چھوڑ گئے۔ آفتاب چندے آفتاب، چندے ماہتاب، جناب آفتاب ہر وقت پریشان رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ناک ہمیشہ اونچی رکھتے تھے جو اتفاق سے لمبی بھی تھی۔ 1 مائل میں ریڈی گو کے حکم پر کیڈٹوں کی صف سے یوں نکلتے جیسے کمان سے تیر نکل گیا ہو۔ رفاقت چودھری عادت و خصائل میں چودراہٹ نمایاں تھی، لیکن بوقت ضرورت اپنے نام کے پہلے حصے یعنی رفاقت کو کچھ اس طرح سے نبھاتے تھے اور اس خوبی سے حلاوت کے مظاہرے ہوتے کہ بڑے بڑے پبلک ریلیشن آفیسر ان کے سامنے پانی بھرتے نظر آئیں۔ ظفر اقبال فاروقی عظمت اقبال اور سطوت فاروقی کا متلاشی، ایک انتھک کیڈٹ جو ملنسار بھی تھا اور خوش اخلاق بھی۔ کیسر وقار یہ گوری چٹی رنگت اور جلد کے نیچے دوڑتی بھاگتی سرخیاں جیسے کسی باغباں نے گلاب کی لالیوں کو چمپا کی کلیوں میں چھپانے کی کوشش کی ہو۔ مختار نائٹ کلب کے مستقل ممبر، کہہ لگاتے تو یوں لگتا کسی ٹوتھ پیسٹ بنانے والی کمپنی کا اشتہار ہے، سنجیدہ ہوتے تو جیسے رنگ گورا کرنے والی ساری کمپنیوں سے ناراض ہو کر بیٹھے ہو۔